یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شخص نے حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا کوئی موحد توحید پرست اللہ کو ماننے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اللہ کو ایک ماننے والا توحید پرست وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، جو دنیا کے اندر اس نے جرائم کیے ہوں گے ان کی سزا پائے گا۔ ایسے ہی ایک شخص کا تذکرہ جو اللہ کی رحمت کو یہاں نہ پکار سکا اس طرح، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ جس شخص نے سوال کیا تھا کہ کیا کوئی توحید کو ماننے والا بھی جہنم میں جائے گا، تو حضور نے فرمایا ہاں، ایسا ہوگا جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، ابھی کچھ لوگ اپنی سزا بھگت رہے ہوں گے، انہیں بعد میں جنت میں جانا تھا۔ انہی میں سے ایک شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جہنم کے اندر ہوگا لیکن وہاں سے اللہ کی رحمت کو پکارے گا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اللہ کی رحمت کو پکارے گا، اور اللہ کو پکارنے کے لیے جو اللہ کے اوصاف جن کو وہ وسیلہ بنائے گا، وہ یا کہے گا یا حنان یا منان۔ حنان کا عربی زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے اے وہ ذات جو اعراض کرنے والے، صرف نظر کرنے والے، نظر انداز کرنے والے پر بھی اپنی رحمت فرماتا ہے، یا منان جو مانگنے سے پہلے عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو وہ شخص پکارے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ اللہ رب العزت کی صفات کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنے رب کی رحمت کو پکارے گا، اے میرے وہ رب جو غفلت میں پڑے ہوئے پر بھی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، جو بن مانگے عطا فرماتا ہے، اے میرے وہ رب، اپنے رب کی رحمت کو پکارے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین اس آواز کو سنیں گے کہ جہنم سے آواز آ رہی یا حنان یا منان، تو اللہ کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوں گے، یا اللہ ایک تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے، تیری رحمت کا طلبگار ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے جبریل جاؤ جہنم کے دروغہ سے کہو کہ اس بندے کو ڈھونڈ کر لے آئے، نکال کے لے آئے میرے پاس۔ جہنم کا دروغہ جہنم سے اس بندے کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن شکلیں مسخ ہو چکی ہیں، حلیے بگڑ چکے ہیں، تلاش نہیں کر پائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا وہ بندہ جہنم کے فلاں کونے اور فلاں جگہ پر ہے، اب وہ اس کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے۔ پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں بہترین شکل و صورت نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں میں نے عقل اور شعور نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تیری طرف پیغمبروں کو نہیں بھیجا تھا؟ تو کیا تم تک میرے پیغمبروں کا پیغام نہیں پہنچا؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا وَلِمَا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، تو نے یہ اور یہ گناہ کیوں کیے؟ فَيَقُولُ الْعَبْدُ، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہے، کہے گا یا ربی دعوتک بالحنان والمنان، اے میرے رب میں نے یہ سارے گناہ کر رکھے ہیں، اسی لیے تو میں تیرے نام حنان اور منان کے ساتھ تجھے پکار رہا۔ حنان کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ ذات جو باغنے والے، جو نظر انداز کرنے والے، جو اعراض کرنے والے کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، اور منان جو بن مانگے عطا فرمانے والا ہے،
اے میرے رب مجھے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، اسی وجہ سے تو میں تجھے حنان یا منان یا حنان ان ناموں کے ساتھ پکار رہا ہوں۔ اور اب جب کہ تو وَأَخْرَجْتَنِي بِفَضْلِكَ وَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ، اب جب کہ تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکال لیا ہے تو اے میرے رب اب اپنی رحمت کا پھاٹک میرے اوپر کھول دے۔ اللہ رب العزت فیقول اللہ تعالی اشہدوا یا ملائکتی فانی رحمتہ، اللہ رب العزت فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جو میں نے اپنی رحمت اس کے اوپر واجب کر دی، میں نے اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ میرے بھائیوں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرماتا۔